تقویٰ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ پورا تصور اگر آپ سامنے رکھیں تو محاسبے کے ساتھ، لیکن یہ کہ ٹو سٹارٹ ود بھی یہی ہے اور اینڈ تک بھی لے کے جانے والا جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ در حقیقت تقویٰ ہی ہے. توجہ ادھر اس اپنے مقصد پر اتنی فوکس ہو جائے گی کہ یہ چیزیں ذیلی اہمیت کی اختیار کر لیں گی. کہ جسٹیفیکیشن کوئی دے سکتا ہے یہ جا کہ بھی انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں تھا. تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو وہ سارا جو رجحان ہے وہ نفس کے اندر ہے، معاشرہ اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہاں پر جو چیز ریکوائرڈ ہے جو آپ نے باتیں کی اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہے شعوری ایمان، جس میں کہ لگے کہ اللہ کھڑا ہے سامنے. اب یہ ایمان خاص شعوری ہو یا ایمان غیر شعوری ہو، نتائج وہ ایک جیسے دے گا. عالم اگر متقی نہ ہو تو پھر عالم جو ہے نا وہ عذر گناہ تراش کر کے اس کو ریشنلائز کر کے گناہ کو تو اپنے لیے راستہ نکالے گا. تعبیر کی غلطی بتا دے گا، تعبیر کی غلطی کر لے گا، مچھلی پکڑنے کا طریقہ نکال لے گا، وہ پھر یہ کرے گا. عابد یہ کام نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہم تزکیہ نفس کے عنوان سے ایک سیریز ہے جس پر ہم پروگرامز کر رہے ہیں. اب تک ہم اس کی 9 ایپیسوڈز ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں اور آج اس کی ہم 10ویں ایپیسوڈ کر رہے ہیں اس سلسلے کی. میں چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑے وقفے کے بعد آج ہم پروگرام ریکارڈ کر پا رہے ہیں تو میں تھوڑا ریکیپ دے دوں پیچھے آپ کو کہ ہم نے اپنے شروع میں ہی حقیقت انسان کو عنوان پر ہم نے بحث کی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے جو محرکات اس کے اندر رکھے گئے ہیں ان کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے تزکیہ جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کی، اور وہ ڈیفینیشن یہ ڈٹرمن کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو بھی محرکات رکھے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت رکھے ہیں، اور جس مقصد کے تحت ہمیں کوئی بھی محرک رکھا گیا ہے اگر ہم اس مقصد میں اس محرک کو استعمال کر لیتے ہیں یا اس کے ساتھ چینلائز کر لیتے ہیں تو دراصل یہی تزکیہ ہے. تو اب تزکیے کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے تجزیہ، یعنی ٹریک سے اترا ہوا کوئی ڈیریل ہوا ڈی ٹریکٹ ہوا کوئی انسان اگر ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ تجزیہ کی شکل ہے. تو تجزیہ کا جو موضوع ہے وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہسٹوریکلی اگر ہم کتابوں میں یا لوگوں کی تقاریر کے اندر دیکھیں تو وہ بہت بکھرا ہوا موضوع تھا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک مرتب اور مدلل انداز میں پیش کیا جائے آپ کے سامنے. تو ہم نے کوئی 9 ایپیسوڈز جو ہیں وہ 9 میں سے 8 ایپیسوڈز جو تھی ہم نے وہ تجزیہ کے عنوان پر کی ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے تزکیہ کے عنوان کے تحت ہم نے جو سروائیول نیڈز تھیں ان پر ڈیبیٹ شروع کی تھی، اور ہم نے اس ضمن میں جو 2 پہلے سروائیول موٹیوز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ایک ہنگر ہے اور ایک تھرسٹ ہے. اور چونکہ تزکیہ میں ہم اس کی تجزیہ کے عنوان کے تحت ہم اس کی ڈیویٹڈ فارمز بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر یہ نیڈز رکھی گئی ہیں تو ان کا جو ہے ان کو غلط رخ پر اگر آپ ڈال دیں یہ موٹیوز کو تو اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں وہ تو ہم ڈسکس کر چکے. تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ان موٹیوز کو کیسے چینلائز کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو ہمیں جو مقصد جس کے لیے یہ ہمارے اندر رکھے گئے ہیں اس مقصد کے ساتھ الائن کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا. آج ہم تیسرا موٹیو ڈسکس کریں گے جس کو سائیکالوجی میں میجر موٹیو کہا جاتا ہے، اور وہ ہے سیکس. اس پر ہم نے جو تجزیہ کے عنوان کے ساتھ جو ایپیسوڈز کی تھی ہم نے ان میں 1.5 ایپیسوڈ ہم نے اس موٹیو کے اوپر کی تھی، ہم نے ریکارڈ کی تھی. تو آج بھی ہم اس کو اب چونکہ اب تزکیہ کے عنوان کے تحت ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو آج ہم ذرا اس کو تفصیل سے اس موٹیو کو یہاں پر بھی ڈسکس کریں گے. ویلکم ٹو دا پروگرام خالد صاحب. تو آج جو ہے موٹیو ہم اس کی میں تمہید میں جو ہے وہ میں نے مان دی ہے، اور میں ڈائریکٹ آپ سے کویسچن کی طرف آؤں گا کہ جب ہم اس میجر موٹیو ہے اس کو ہم تزکیہ کے عنوان کے تحت لے کر آنا چاہیں گے، اس کو یعنی کہ چینلائز کرنے کی بات کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اگر کیٹیگرائزیشن کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ آسان رہ جائے گی کہ ہم ایک انڈیویجول لیول کر لیں اور ایک کلیکٹیو لیول. کہ انڈیویجول لیول پر ایک فرد کو اپنے اس موٹیو کو کیسے وہ اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے، کیسے اس کو چینلائز کر سکتا ہے اپنی نیڈ کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم کلیکٹیو لیول پر چلے جائیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ انڈیویجول لیول کے اوپر ایک فرد جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس اپنے موٹیو کی چینلائزیشن کے لیے. جی، چینلائزیشن کے ساتھ ہم ذرا یہ چیز بھی جوڑ لیں تو یعنی ایک کوشش تزکیے کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ یہ جرثومہ یا یہ خواہش بالکل ہی مٹ جائے. تو ظاہر ہے وہ پھر مٹتی تو ہے نہیں، وہ کسی دوسری طرف سے ظاہر ہوتی ہے. وہ تجزیے میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جی جی.
تو ہم جب بات کر رہے ہیں یہ کہ تزکیے کے اعتبار سے ہم خواہش کو کل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, جی, موٹیو کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے, چینلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی اسے ایک ڈسپلن میں لانے کی بات کر رہے ہیں. تو جب یعنی اس کا مطلب جب ڈسپلن میں لانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بے محابہ یعنی انڈسپلنڈ بھی کچھ ہوگا, تو وہ بھی پھر تجزیے میں چلا جائے گا جو ہم اس سے پہلے کر چکے ہوئے ہیں. تو اب آ جائیں کہ اس کے لیے کیا ڈسپلن ہے کہ جو وضع کیا جا سکتا ہے, کیا پروٹوکولز ہیں کہ جو اختیار کیے جا سکتے ہیں, کیا چینل ہے کہ جس سے اس کی گریٹیفیکیشن یا سیٹسفیکشن کا کسی درجے میں بندوبست کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ایک فرد کا معاملہ ہے, دیکھیں ہم جب دین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یعنی اس چیز کی طرف تو بعد میں آئیں گے کہ اس کی اطمینان کے لیے یا اس کی تسکین کے لیے کیا راستے رکھے گئے ہیں. پہلے اسے کنٹرول کرنے یا ڈسپلن میں رکھنے کے لیے جو تدابیر ہمیں دی گئی ہیں یا جو بھی ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے. قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کو وسعت نہ ہو نکاح کی تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو تھام کے رکھنے کی کوشش کریں. دین کی یہ تعلیمات بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ جی آپ روزے رکھا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خوراک کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہے, یعنی جتنی آپ کے اندر انرجی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی اس کو بوسٹ ملے گا. تو اگر آپ کے مجموعی طور پر یعنی کچھ طاقت میں کمی آئے گی تو اس سے اس موٹیو کو بھی کچھ نہ کچھ یعنی اس کی بھی کمزوری اس کے اندر بھی آئے گی. یہ اب تجربے کی بات ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا, کتنے عرصہ روزہ رکھنے کے بعد ہوگا, کیونکہ یہ خیر کوئی مہینے کے روزوں سے تو شاید کوئی اتنا فرق نہیں پڑے. عمر کی بھی اب مسئلہ ہو سکتا ہے, ایک عمر میں شاید مہینے کے روزوں ہی سے فرق پڑ جائے, تو ایک عمر وہ بھی ہو سکتی ہے جس میں کوئی 6 مہینے کے روزوں سے جا کے فرق پڑے. خیر, تو ایک تو یہ چیز بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں نا تو جو اس طرح کی چیزیں یعنی آپ 2 چیزیں, ایک ہے منکر اور ایک ہے فوش. تو منکر تو کسی فعل کا ارتکاب کر لینا, یعنی کسی جرم میں ملوث ہو جانا, کوئی غلط کام کر بیٹھنا. اور فوش کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اسباب جو اس منکر تک لے کے جاتے ہیں ان کا کلا کما کرنا. تو ان اسباب میں سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے کوئی تخیل ہوتا ہے, تو پھر بعد میں آپ اسے عملی صورت دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا ذرا سوچ کو بھی کنٹرول میں رکھنا, اس کو بھی بے محابہ نہ چھوڑ دینا. کچھ اس طرح کا خیال آئے تو اسے وسوسہ قرار دے کر جھٹک دینا, اپنی سوچ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنا. یہ یہاں سے بات شروع ہوگی. اور ظاہر ہے یہ باہر تو نہیں پتہ لگے گا کہ ایک آدمی گمسم بیٹھا ہے تو وہ کن خیالات میں گم ہے. اور جب ہم نے لذت کی بات کی تھی تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بعض اوقات پریکٹیکل کے مقابلے میں یہ سوچ کی لذت غالب آ جاتی ہے. یعنی جتنی آدمی لذت سوچ کے حاصل کر رہا ہوتا ہے, اتنا عملاً اگر وہ اس فعل کا ارتکاب کرے تو شاید اسے لذت نہ ملے. تو یعنی اس سے اجتناب کریں, یعنی اپنی سوچوں کو بھی ٹھیک رکھنے کی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے وہ روزے کی بات کی ہے, پھر یہ کہ نظریں نیچی رکھنے کی بات آئی ہے کہ نگاہیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو. مردوں کے لیے بھی آیا ہے, عورتوں کے لیے بھی آیا ہے. یعنی کیونکہ بہرحال جو بھی اٹریکشن رکھی گئی ہے جن سے مخالف کی, تو وہ نظروں ہی کے ذریعے سے بندہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے یا اٹریکٹ ہوتا ہے. خیر, کانوں کا بھی ہے, آواز بھی ہے, اور لیکن بہت مؤثر ذریعہ جو ہے وہ آنکھیں ہیں. لہذا آنکھوں کی حفاظت کا بھی جو ہے نا وہ حکم دیا گیا, اور پہلی نظر معاف کہا گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی دوسری نظر کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا دیکھنا اور شعوری طور پر دیکھنا. ایک تو پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پڑ گئی نظر غیر شعوری طور پر. تو خیر یعنی یہ ساری ایک فرد سے متعلق رہنمائی ہے جو دی گئی ہے اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یا اپنی اس خواہش کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے, یعنی سیلف ریسٹرین کا کہا گیا ہے. جی, یعنی اب اس کو ایک ذرا تھوڑا سا ایک اور بھی وہ چیز دیکھیں. اس کو جو یعنی جو ایک موٹیو رکھا گیا ہے اس سب کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, وہ ہے تقویٰ کا موٹیو. تقویٰ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ پورا تصور اگر آپ سامنے رکھیں تو محاسبے کے ساتھ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہے, آخرت کے ساتھ ہے. یعنی یہ کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور جو یہاں پہ کیا ہے اس کا اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے, احتساب ہونا ہے, اکاؤنٹیبل ہے اس کے. تو اگر کچھ غلط ہوگا تو اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی.
یہ احساس جتنا شدید ہوگا اتنا آپ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پا سکیں گے، ان پر روک لگا سکیں گے. تو گویا تقویٰ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ موٹیو ہے جو اسے کاؤنٹر کرے گا. اور تقویٰ پیدا ہوگا سینس آف اکاؤنٹیبلٹی سے. اور سینس آف اکاؤنٹیبلٹی یعنی اللہ کے سامنے جس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا، جس کے سامنے انسان کے اعضاء بھی جا کے گواہی پیش کریں گے. چنانچہ یہ جو چیز ہے نا کہ اما من خاف مقام ربہ، جس نے خوف محسوس کیا، جو ڈرا اس بات سے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہش کرنے سے روکا. یہ یعنی روکنے کے لیے یہ ایک اس کے پاس مضبوط جو ہے نا وہ جذبہ ہے کہ وہ اسے ڈائیورٹ کرے کہ میں نے کسی کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. تو گویا اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے یا اسے جیسے کہتے ہیں نا ٹیم کرنے کے لیے، اسے ایک ڈسپلن کا پابند کرنے کے لیے جو ایک بڑا مضبوط، جیسے آپ نے ابھی وہ میجر جو ہے نا موٹیو قرار دیا تھا، تو یہ اسی طرح میجر موٹیو یہ ہے کہ جو اسے بیلنس کر سکتے ہیں. اگر آپ میجر ٹول کہہ لیں، میجر ہاں چلیں، لیکن اصل میں چونکہ یہ بھی تو ایک جذبہ ہے نا، تقویٰ بھی ایک جذبہ ہے. اچھا، تو اب میں جو چیز کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان بالآخرہ در حقیقت وہ قوت محرکہ ہے، فراہم کرتا ہے کہ جو آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو کر سکیں. اگر آخرت کا ایمان کمزور پڑے گا تو اس کے نتیجے میں یہ آپ یعنی خود آپ کے اندر وہ کمزوری پیدا ہو جائے گی، آپ کی ول پاور کمزور ہو جائے گی کہ جس ول سے آپ اپنے جذبات کو ڈسپلن میں رکھ سکتے ہیں. جب وہ ول کمزور پڑے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے. ذرا آپ اسے ذرا تھوڑا اور تجزیہ کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ول آپ کو انسان بناتی ہے. صحیح. وہ ول کمزور پڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حیوانی سطح پہ گر جاتے ہیں. پھر آپ یعنی وہ جو حیوانی جذبات ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ محرکات وہ ہیں جو آپ کو تحریک دے رہے ہیں. لیکن جب آپ کے اندر وہ اسٹرانگ ول موجود ہے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعور کی سطح پر کھڑے ہیں. کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے، یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کے جذبات تو ہیں جو آپ کو کسی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے ان جذبات کے زیر اثر نہیں آتے. فیصلہ آپ شعوری طور پر کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، کروں گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کروں گا. اس کے لیے جو ول پاور چاہیے وہ آپ کو وہ تقویٰ فراہم کرتا ہے، یعنی آخرت کا ایمان فراہم کرتا ہے. یہ ہے وہ بنیادی تزکیہ کہ جو مطلوب ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے لیے. یعنی پہلا درجہ یہ ہے. لے کے یہ کہاں جائے گا یہ تقویٰ انسان کو، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ ٹو سٹارٹ ود بھی یہی ہے اور اینڈ تک بھی لے کے جانے والا جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ در حقیقت تقویٰ ہی ہے. اور وہ تقویٰ ایمان بالآخرہ کے نتیجے میں. اور ایمان بالآخرہ بھی کون سا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اکاؤنٹیبل ہونا. اگر وہ کوئی سفارش کا تصور ساتھ آ گیا تو ایمان بالآخرہ تو ہے، لیکن آپ کی سفارش موجود ہے، آپ کا محاسبہ نہیں ہوگا. اگر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی غفوری اور رحیمی کا جو ہے نا وہ خمار زیادہ انسان کے دل ذہن میں آ گیا تو آخرت کا تصور تو ہے، لیکن اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے اللہ کی غفوری نے، اللہ کی رحیمی نے. تو آپ جو چاہیں کریں، پھر آپ کو روکنے والی کوئی شے نہیں رہے گی. تو یہ وہ چیز ہے، یعنی آخرت کا صرف ایمان نہیں کہ آخرت میں ہم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، باس بعد الموت ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا اور حساب کتاب کا ہونا. اور ہر یعنی جو چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات انسان کے سامنے لا کے پیش کر دی جائے گی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کے لیے جو ہے نا ایک بڑا اسٹرانگ موٹیو بنتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ مقصدیت بھی ایک اہم عنصر ہے. یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی، اگر یعنی وہ تو آخرت کے اعتبار سے ہو گیا، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اگر آپ کا کوئی بالا تر موٹیو ہو جو اس حیوانی جبلت سے بلند تر ہو، تو وہ بھی اس چیز کا باعث ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ ادھر اس اپنے مقصد پر اتنی فوکس ہو جائے گی کہ یہ چیزیں ذیلی اہمیت کی اختیار کر لیں گی. اب دیکھیں نا، جو دنیا میں جن لوگوں کے سامنے کوئی بڑے مقاصد ہوتے ہیں، چلے قوم کا جذبہ ہی ہوتا ہے
یا یہ کہ وطن پرستی کا جذبہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی اعلیٰ قدر کسی کے سامنے پیش نظر ہوتی ہے جس مقصد کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں یعنی کھانے کی بھوک برداشت کر لیتا ہے، یہ ساری جیلیں کاٹ لیتا ہے، تو کوئی بلندتر نصب العین بھی انسان کے اندر ایک طرف ہو اور ایک بلندی کردار پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہمارے دین نے ایک یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی ایک مقصد ہمیں دیا ہوا ہے کہ دین کی بالا تری کا کام کرنا ہے، اقامت دین کا کام ہے، یہ ایک مقصد حیات ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب آپ اس آدمی کا تصور کریں کہ جو دین کی اقامت کے لیے تن من دھن لگا رہا ہے، ادھر ہی اس کی ساری توجہ فوکس ہے، تو اسے تو یہ خیالات اب اس کے ذہن میں اس طرح جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا ہنگامہ نہیں کریں گے، جیسے ایک بیکار آدمی بیٹھا ہوا ہے، جیسے اس کے ذہن میں خیالات کا جو ہے نا وہ ایک جکھڑ چل رہا کہتے ہیں خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جی، تو وہ یعنی یہ ایک بامقصد زندگی ہے اور ایک ہدف ہے جس کے لیے کہ آپ کوشاں ہیں، تو اس ہدف نے آپ کو پوزس کر رکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ذیلی ہو جاتی ہیں، ان کی پھر اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ اور ہاں، جب وہ ہدف اچیو ہو جائے گا تو پھر وہ ساری خواہشات ایک دم اثر نو جو ہے نا کھڑی ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک آپ کی زیادہ توجہ اس ہدف کی طرف رہے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو فرد کو یعنی ڈسپلن رکھتی ہیں اپنے ان جبلی ضرورتوں کے حوالے سے، یا جسے آپ نے میجر موٹیو کہا ہے اس کے اعتبار سے کہ اسے ڈسپلن میں رکھنا ہے۔ تو اصل تزکیہ یہ کل کرنا تزکیہ نہیں ہے، بلکہ ڈسپلن میں رکھنا تزکیہ ہے، اور اس کے لیے جو ہمیں مختلف رہنمائی قرآن و سنت سے ملتی ہے اس کے چند اشارے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور مطلب جو بھی آپ نے بتائی ہیں باتیں، اس میں جو چیز سامنے آ رہی وہ یہ کہ جو انیشیٹو ہے وہ سیلف انیشیٹو ہے، جی، یعنی خود ہی انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بالکل، نگاہ کو بچانا ہے، یا اپنی زبان کو بچانا ہے، یا اپنے ٹانگوں پاؤں کو بچانا ہے، یا اپنے ہاتھ، یا جو بھی ٹولز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے اس کیا کہتے ہیں اس نیڈ کے جو غلط گریٹیفیکیشن کی طرف لے کے جانے والی، جیسے قرآن نے کہا کہ یہ جتنا میں نے یہ تو ایک درجے میں بتائیں، کل تو نہیں ہے ابھی یعنی جب ہم معاشرے کی سطح پہ بات کریں گے تو پھر اس کو روکنے کے لیے معاشرے میں کیا اقدامات ہیں وہ ایک علیحدہ ہے، یعنی وہ پہلو ابھی ہم نے زیر بحث نہیں لایا ہے۔ یہ صرف چونکہ آپ نے پوچھا یہ تھا کہ فرد نے کیا کرنا، میں اس لیے ایمفیسائز کر رہا تھا نا کہ جسٹیفیکیشن کوئی دے سکتا ہے یہ جا کر، اگرچہ ہم وہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ بھائی انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں تھا، تو یہاں پر جو باتیں آپ نے دی ہیں وہ ایکچولی تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انیشیٹوز تم نے خود بھی تم نے بھی لینے ہیں، یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو کہ معاشرہ مجھے ملے گا، ماحول سازگار ملے گا تو پھر میں نیک بن جاؤں گا، بلکہ یہ انیشیٹو تم نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے اور تم نے اپنے سیلف ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہے، معاشرہ یا ماحول جیسا بھی ہو۔ اصل میں تو دیکھیں نا جو جسے جہاد کہا گیا ہے، ایک جہاد تو وہ ہے نا جو تلوار سے کرنا ہے، ایک جہاد جو برائیوں کے خلاف جہاد ہے، تو وہ یہی ہے نا، ایک کشاکش اور کشمکش ہے کہ برائی آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے، آپ نے اس سے رکنا ہے۔ وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو خواہش تو کرے گا نا، نفس تو کرے گا، اور خارج میں وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کا بندہ بننے کے لیے 3 محاذوں پر جنگ لڑنی پڑتی ہے، ایک یہ ہے کہ جی اپنی وہ خواہش نفس کے ساتھ لڑنی پڑتی ہے، پھر معاشرے کے ساتھ لڑنی پڑتی ہے، اور شیطان کے ساتھ لڑنی پڑتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو وہ سارا جو رجحان ہے وہ نفس کے اندر ہے، معاشرہ اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے صحیح، اگر غلط معاشرہ ہے تو، اگر معاشرہ اچھا ہے، مزکہ معاشرہ ہے تو وہ اس کو ڈسپلن کرے گا، لیکن اگر معاشرے کے اندر بے راہ روی ہے تو وہ اس برائی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ تو یہ معاشرہ اور نفس ایک پیج پہ آ گئے، اور یہ پیج شیطان کا پیج بھی ہے۔ تو یہ 6 مکھی جنگ اس لیے بن گئی کہ اس کے یہ 3 جو ہے نا وہ ہیں، آپ کہہ لیں طاقتیں ہیں، جو ایک پیج پہ آ کے برائی کی طرف یا انڈسپلنڈ لائف کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ اور اس سب کے مقابلے میں آپ کے پاس جو چیز ہے وہ ایمان کی طاقت کہہ لیں یا جو بھی تقویٰ کی طاقت کہہ لیں، وہ ہے کہ جو آپ کے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی، جس سے آپ اپنے نفس کو قابو کر سکیں گے، اسے بے قابو کرنے والی یہ چیزیں ہوں گی۔ اچھا، یہ آپ نے جو تقویٰ والی بات بھی کی کہ تقویٰ وہ ایکچولی موٹیو ہے، وہ ڈرائیونگ فورس ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے اس موٹیو کو۔
اب ہم سائیکالوجی میں یہ چیز پڑھتے ہیں کہ یہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ جب تک پنشر اس کے سامنے ہو تو وہ اس کام سے رکا رہتا ہے. پنشمنٹ ہم کسی بھی انسان کو دیتے ہیں کسی کام سے روکنے کے لیے. کوئی انڈیزائرڈ کام سے روکنا چاہتے ہوں تو ہم پنشمنٹ دیتے ہیں اس کے لیے. تو اس میں مطلب پنشمنٹ کے ڈرا بیکس میں ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ بھی ایک ڈرا بیک اس کا یہ بھی ہے کہ پنشمنٹ جب تک پنشر سامنے رہتا ہے بندہ رکا رہتا ہے. جیسے پنشر سامنے سے ہٹتا ہے تو بندہ دوبارہ وہ کام کرتا ہے. تو یہ کوئی لانگ لاسٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا دوسری طرف ہم وہ ایمان کی جب آپ نے بحث کی ہے بات کی ہے کہ بھی آخرت کا ایمان جو ہے وہ اب اس میں بھی وہ جو شعوری ایمان ہے اور غیر شعوری ایمان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ غیر شعوری ایمان جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. یہاں پر جو چیز ریکوائرڈ ہے جو آپ نے باتیں کی اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہے شعوری ایمان, جس میں کہ لگے کہ اللہ کھڑا ہے سامنے, جیسے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے آپ کو ہر وقت, اکاؤنٹیبلٹی. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبوریٹ کر دیں کہ یہ جو ایمان جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایمان بالآخرہ وہ کس قسم کا ایمان ہے جو ریکوائرڈ ہے. اچھا دیکھیں, شعوری اور غیر شعوری ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو وہ پروسیس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ ان حقائق کو تسلیم کرتے ہیں جو اندیکھے حقائق ہیں. ایمان کا مطلب ہے وہ معلومات جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی, ان کا یقین کرنا, ان دعووں کا یقین کرنا جن کو ہم دیکھ سن چکھ سونگ نہیں سکتے, ان دعووں کو مان لینا, تسلیم کرنا, اس چیز کو ایمان کہتے ہیں. اچھا اب اس تک ہم پہنچے کیسے؟ کسی انٹلیکٹ کے ذریعے سے پہنچے, انٹلیکچوئل پروسیس کے ذریعے سے پہنچے, یا یہ کہ ہم اس تک کچھ تجربات غیر شعوری انداز میں اس تک پہنچ گئے. وہ اب یہ ایمان خاص شعوری ہو یا ایمان غیر شعوری ہو, نتائج وہ ایک جیسے دے گا. البتہ یہ جو بات میں نے کی تھی وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ اب آگے یعنی ایمان تو ایک جذبہ ہے, ایک قوت محرکہ ہے, اور قوت محرکہ آپ کے کام آئے گی آپ کے شعور کے مطابق. اب یہاں شعور کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے, شعور کا تعلق آپ کی معلومات کے ساتھ ہے جو آپ کو اپنے نفس کے اچھائیاں کیا ہیں برائیاں کیا ہیں اس سے متعلق حاصل ہے. یعنی یہاں ہم شعوری ایمان کے بجائے شعوری اسلام کی بات کریں کہ مجھے معلوم ہو کہ میرے نفس کے لیے کیا چیزیں نقصان دہ ہیں اور مجھے معلوم ہو کہ میرے نفس کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں. یہ مجھے وحی سے معلوم ہوگا, یہ مجھے علم دین سے معلوم ہوگا. تو یعنی وہ ایمان ایک علیحدہ شے ہے, علم دین ایک علیحدہ شے ہے. یہاں جو ہم بحث کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے تو اب مجھے معروفات اور منکرات کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا معروف و منکر کا پتہ ہو لیکن تقویٰ نہ ہو تو نتیجہ ایک ہی ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی, یہ مسئلہ ہوگا. لیکن طبیعت کو ادھر لانے کے لیے جو جذبہ درکار وہ تقویٰ کا جذبہ ہے. لیکن وہ آگے جو چیز چاہیے وہ شعور چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ شیطان کے لیے عابد کے مقابلے میں عالم کو شکار کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر عالم متقی ہو تو, نہیں تو عالم اگر متقی نہ ہو تو پھر عالم جو ہے نا وہ عذر گناہ تراش کر کے اس کو ریشنلائز کر کے گناہ کو تو اپنے لیے راستہ نکالے گا. تعبیر کی غلطی بتا دے گا, تعبیر کی غلطی کر لے گا, مچھلی پکڑنے کا طریقہ نکال لے گا, وہ پھر یہ کرے گا. عابد یہ کام نہیں کرے گا. عابد جب کرے گا غلط فہمی سے کرے گا, لیکن عالم جب کرے گا وہ جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہوگا, چونکہ اس کے پاس وہ تقویٰ والا وہ نہیں تھا ابھی, اس وجہ سے وہ اس پر جذبات غالب آ گئے. لیکن اب اس کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, صحیح. تو وہ اس نے پھر اپنے آپ کو عذر گناہ تراش کے تو پھر اس نے وہ یہ کام کرنا. اس کے بغیر وہ کرے گا تو وہ تھوڑا عرصے بعد پاگل ہو جائے گا یا کچھ اس کا مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. عابد کا مسئلہ اس سے مختلف ہے, اسے پتہ ہی نہیں کیا صحیح ہے, اس لیے اس سے غلطی ہو جائے گی. اسے پتہ لگے گا وہ توبہ کر لے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری جو جہت ہے اس کی وہ ہے اجتماعیت. لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیوں کہتے ہیں کیا چیز؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا ہے نا تو میں نے کہا آپ کو نہیں کہنا چاہیے. اچھا خان صاحب میں اب چاہ رہا تھا دوسری ڈائمینشن کی طرف ہم آ جائیں, اور وہ ہے کہ جو اجتماعی میدان ہے زندگی کا اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ ہم اس کو چینلائز کر سکیں جو کنڈیوسو ریکوائرمنٹس ہیں, مطلب کنڈیوسو انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا اب اس میں اجتماعی میدان میں اگر ہم تو یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2 کیٹیگرائزیشن زیادہ بڑی سمپلیفائڈ ہوں گی. ایک تو گھر کا ہے, آپ کا سفیر ہے,
اجتماعی حلقہ ہے اور ایک پھر معاشرہ ہے. تو ہم پہلے گھر کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فیملی کا جو لیول ہے اس کے اوپر کیا کیا پریونٹیو میئرس لینے کی ضرورت ہے یا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اسٹرکچر اسٹیبلش کیا جائے وہاں پر جو کہ فیسیلیٹیٹ کرے ہمارے اس ایک انڈیویجول کا جو یہ موٹیو ہے اس کو کنٹین کرنے میں. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو اس میں یہ سامنے رکھیں کہ یہ جب بھی آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ بحث بہت نازک ہو جاتی ہے. یعنی ایک انسان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت، وہ حکیم ہے، الحکیم ہے، وہ اس نے انسان کو بنایا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. انسان میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے نا کمیاں ہیں، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کو کسی یعنی ڈھانچے کی صورت دیں گے یا کوئی نظام العمل کی صورت دیں گے تو اللہ سے بہتر نظام العمل کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اتنا انسان اپنے آپ سے خود واقف نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس کا خالق اس سے واقف ہے. صحیح بات. اگر ہم اس چیز کو اپنے ذاتی تجربے پہ، انسان کے تجربے پہ چھوڑ دیں گے تو یہ ایک تو سفر طویل ہو جائے گا، اور پھر اس طویل سفر کے بعد بھی ضروری نہیں کہ آپ کسی صحیح نتیجے تک پہنچیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو پیٹ کے بل گھسٹ کے چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھا ہے، یا جو صراط مستقیم پہ تن کے چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھا ہے. تو ظاہر تن کے وہ چلے گا جسے ایک ہدایت میسر ہے نا، گائیڈنس ملی ہوئی ہے اس کی طرف سے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. صحیح. تو گھسٹ کے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ ہٹ اینڈ ٹرائل، غلطی کریں گے، سیکھیں گے، پھر جو نکالیں گے وہ بھی بیلنس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انسانی معاشرے میں ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہا ہے، اور مختلف جب تزکیے کی طرف بھی آیا تو رہبانیت تک چلا گیا ہے، اور دوسری طرف گیا ہے تو بالکل حیوانیت کی سطح سے بھی نیچے گر گئے ہیں. یعنی اب انسان اپنے آپ کو مطلب کتوں کی سطح پہ بھی تو لے آئے نا، مطلب وہ اس حد تک بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں، ہم نے شروع میں ایک بحث کی تھی کہ یہ امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے یہ جذبات دیے ہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. ان کے بڑے اچھے مقاصد ہیں، نیک جذبات ہیں جن کے لیے یہ ہمارے اندر رکھے گئے، اور بامقصد یہ چیزیں ہیں ساری. اس مقصد کی طرف جانا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ نسل کشی. یہ نسل کشی اور نسل کشی کا فرق یعنی ہمارے سامنے ذہن میں رکھیں کہ نسل کشی تو ہوتا ہے نا ختم کرنا، کسی کی نسل کو ختم کر دینا. کشی ہوتا ہے اس کو پروان چڑھنا، افزائش نسل، یہ نسل کشی ہے. تو نسل یعنی انسان کی نسل چلتی رہے. اب اس نسل کو چلانے کے لیے یہ جو ہے نا جذبہ رکھا گیا بنیادی طور پر. اصل مقصد اس جذبے کا یہ ہے. اب اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جڑ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک لذت بھی جوڑ دی ہے تاکہ اس کی طرف ہماری طبیعت کی رغبت ہو. یہ محض ایک سوکھی ڈیوٹی نہ ہو، جسے کہتے ہیں بد مزہ ڈیوٹی نہ ہو. اس کے ساتھ اللہ نے ایک مزہ بھی رکھ دیا تاکہ اس کو پرفارم کر کے ہم ایک تسکین بھی حاصل کریں اور ایک مقصد بھی پورا ہو اور ہمیں ایک لذت بھی مل جائے. تو اصل میں تو مقصد اس کے پیچھے یہ تھا. پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جوڑ دی ہیں معاشرے کا. یعنی جو اب اصل میں دیکھیں کئی مسئلے مسائل ہیں، بہت پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ سادی چیزیں نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. اب نئی نسل پر افزائش نسل ہے تو عوانوں کی نسل بھی پروان چڑھ جاتی ہے. کوئی انہوں نے تو درندگی کرنی ہے. ان کے اندر بڑے جو ہے نا لطیف جذبات بھی درکار ہیں. ہمدردی کا جذبہ درکار ہے، ایثار کا جذبہ درکار ہے، محبت کا جذبہ درکار ہے، سخاوت کا جذبہ درکار ہے، مروت کا جذبہ درکار ہے. یہ سب کیسے پیدا ہوں گے؟ احساس ذمہ داری کا جذبہ درکار. یہ سب کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ بچے نے سیکھنا ہے اپنے بڑوں سے. اور بڑوں سے کیسے سیکھنا ہے؟ جب ان کے آپس میں وہ سارے معاملات ہوں گے. اب دیکھیں یہ جو اسٹرانگ بانڈ قائم ہوگا میاں بیوی کے درمیان، تو اس کی ابتدائی بنیاد تو اسی جذبے نے بننا ہے. تو یہ اب لذت سے بات آگے چلی گئی نا. لیکن یہ وہ ایک یعنی ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے جوڑنا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نسل کشی ہونی ہے، تیسری اس نسل کی اچھی تربیت کو بھی ہونی ہے، اس کے اندر اچھے جذبات بھی پیدا ہوں، شخصیتیں متوازن رخ اختیار کریں. اس کے لیے میاں بیوی کا آپس میں ایک بڑا مضبوط تعلق درکار ہے. تو وہ جو ابتدائی تعلق کی بنیاد یہی جذبہ بنے گا.
پھر اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جو عام انسانی چیزیں وہ جڑتی چلی جائیں گی. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے باہمی اعتماد, یعنی ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو. اور اعتماد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ بھئی یہ خطرہ کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے. اب اس سب کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ احکام ہیں جو دیے گئے ہیں, جس میں یہ پردے کے احکام ہیں, جس کے اندر جو ہے نا جہاں جہاں کوئی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اسے روکا گیا ہے نا. کتنی تفصیلی ہدایات ہیں جو دی گئی ہیں. اور میاں بیوی کے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیسے کیسے اقدامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں, پڑھائے ہیں, بتائے ہیں, تفصیلات کے ساتھ بتائے ہیں. اور کوئی استاد اپنے شاگرد کے لیے اتنا نیچے نہیں آتا سمجھانے کے لیے جتنا نیچے آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم سے ڈسکس کی ہیں قرآن مجید میں. یہ اس کی رافت اور رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ اس نے اتنی ڈیٹیلز میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی دی ہے. دیکھیں آج بھی ایشو ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو اس طرح کی چیزیں پڑھانا یا سکھانا, یا کتنا بڑا مسئلہ بنتا ہے. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی یہ شرم و حیا آڑے آتی ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا ایروگنس آڑے آتا ہے, میں اتنا بڑا آدمی ہوں اتنی چھوٹی سی بات جا کے بچے کو سمجھاؤں, یہ چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی آر محسوس نہیں کیا کہ میں اپنے بندوں کو یہ ساری چیزیں بالکل ان کے یعنی سطح سے بھی آخری درجے میں جا کے سمجھا دی ہے, اور مختلف مثالیں دے کے طریقے سے ہر طریقے سے سمجھا دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے بڑھ کے سمجھا دی. صحیح, یعنی قرآن مجید سے بھی آگے جا کے بعض چیزیں, اسی لیے حدیث پڑھتے ہوئے بعض لوگوں کو بڑی اشکالات لائق ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی تفصیلات آتی ہیں, کیونکہ وہ ذرا اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں گھٹیا معلوم ہو رہی ہوتی ہیں. تو اصل میں یہ اللہ کے بھی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو رؤوف الرحیم ہے نا. تو اس کا مظاہر ہیں یہ, اگر آپ اسے ایک دوسری طرح سے دیکھیں کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا ہے, کس لیول پہ آ کے ایجوکیٹ کیا ہے, کتنے ڈیٹیلز میں کیا ہے اور کن چیزوں میں کیا ہے. تو یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ خاندان کا ادارہ مضبوط ہوگا تو وہ اگلی نسل ایک متوازن شخصیت کی حامل ہوگی, کردار اچھا ہوگا. یہ ادارہ اگر کمزور پڑے گا تو سارا جو ہے نا معاشرہ بگڑ جائے گا, خرابیاں پیدا ہوتی چل جائیں گی, کیونکہ اگلی جنریشن ہی خراب ہو جائے گی. شیطان کا بھی سب سے زیادہ شدید وار جو ہوتا ہے نا وہ اسی ادارے کو تباہ کرنے پر ہوتا ہے. پورے معاشرے کی بنیاد اس خاندان کے ادارے پر ہے. اجتماعیت کی طرف پہلا قدم یہ ہے, یہیں سے پھر اجتماعیت کی دوسری منزلوں کی بنیاد پڑتی ہے. یہ اگر ٹیڑھا ہو گیا تو پوری اجتماعیت کی عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. خشت اول چون نہد مامار کج تاثر یا میر اود دیوار کج. اور اس کو سیدھا رکھنے کے لیے یعنی جو بنیاد جو کی رول ہے, جو سیمٹ ہے, وہ باہمی اعتماد ہے. اور اس اعتماد میں پھر جو جہاں جہاں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا کہ بھئی یہ کہیں مرد کو عورت پہ اعتماد نہ ہو, اور جو بیوی ہے وہ خاوند پہ اعتبار نہ کرے, کہ باہر جاتا ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے, تو اس سے یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس سے پھر پوری چیزیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے احساسات کو کس طرح نوٹ کر رہا ہوتا ہے, کس طرح اس کے ذہن کے اوپر ایک یوں سمجھے کہ تصویر نقش ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ ان کے درمیان کوئی ٹینشن ہے, کوئی باہمی اعتماد کا فقدان ہے, وہ ہو سکتا ہے بڑوں سے چھپا لیں اس بات کو, بچے سے اپنے بچے سے نہیں چھپا سکیں گے. بچہ اس کا اثر لے رہا ہوتا ہے. بس 6 مہینے کا بچہ جو ہے اس کا کانشیس پروسیسز کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے, اور جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا, اور یہاں سے اس کی نفسیات پر اثرات مترتب ہونا شروع ہو جائیں گے. اس سب کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ تو پابندیاں ہیں, اور ایسا نہیں ہے, یہ پابندیاں نہیں ہیں. یہ اصل میں ایک جسے کہتے ہیں نا بہتر نسل کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے. اور اس میں پردے کے احکامات ہیں. نظر کی حفاظت والا تو ہم نے وہ بتا دیا, وہ تو وہ اس پہ آ گیا. لیکن یہ اچھا اس اور بہت ساری باتیں دیکھیں, مثلا یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے اوپر پابندی ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ قیدی بنا کے رکھنا ہے. یعنی پردے کو یہ سمجھا جاتا ہے نا ترقی کے راستے کی رکاوٹ سمجھنا, تو چلیں اس کو ایک طرف رکھیں, لیکن ایک طرف یہ بھی کہ بھئی عورتوں کی آزادی, یعنی آزادی کا مطلب یہ کہ وہ جس طرح چاہیں گھومیں پھریں, تو آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہے. 4 دیواری جو ہے قید خانہ ہے, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ یعنی یہ اس کا دوسرا پہلو آ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ جو چیز جتنی نایاب ہوگی
آپ کی پہنچ سے باہر ہوگی. وہ جو طلب اور رسد کا اصول ہے اسی کو لے لیں, اس کی قدر, اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی, اور جو آپ کی رسائی میں ہوگی, آپ کی پہنچ میں ہوگی, آسانی سے دستیاب ہوگی, اس کی قدر, اس کی قیمت اتنی ہی کم ہوگی. یعنی یہ تو ہر میدان میں یہی بات ہوتی ہے جی. صحیح. اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ محسنات کا لفظ ہے قرآن مجید میں خاندانی عورت کے لیے. حسن کہتے ہیں کلے کو, محسنہ جو کلے کے اندر ہو, پروٹیکٹڈ. یہ یعنی جو بھی اللہ نے انسان بنائے نا, تو اسے پتہ ہے مردوں کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے, ان کی خواہشات کیا ہیں. اب ظاہر ہے وہ خواہشات نہ رکھی ہوتی تو وہ اتنی محنت کیوں کرتے جو وہ کرتے ہیں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے, تو وہ رکھی ہیں. اچھا, اللہ ہی نے عورتوں کی بھی نفسیات بنائی ہیں, وہ ذرا پیسیو رکھا ہے ان کو, لیکن وہ اگر اس طرح دستیاب ہوں گی تو پھر فساد کا امکان رہے گا, مردوں کی طرف سے زیادتی کا بھی امکان رہے گا, جیسے کہ آج کل ہم خبریں سنتے ہیں. تو اب پروٹیکشن درکار ہے. اچھا, اگر انہیں کمائی کرنی ہو, دوسرے مرد کے آگے جا کے نوکری کرنی ہو, تو وہ انہیں ایکسپلائٹ کرے گا, جیسے کہ ہوتا ہے. اب مطلب کس ادارے کا نام لیں, اب تو کہانیاں آ ہی جاتی ہیں باہر. تعلیمی ادارے تک نہیں بچے ہوتے, نمبر لینے کے لیے بھی ایکسپلائٹیشن ہے. تو اب اس سارے کو اگر آپ دیکھیں تو پروٹیکشن کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی اسے ایکسپلائٹ نہ کر سکے. تو ایکسپلائٹ کب نہیں ہوگا, جب اس کے اوپر معاشی بوجھ نہیں ہوگا. معاشی بوجھ نہیں ہوگا, وہ پروٹیکشن میں ہوگی, یعنی وہ نان نفقہ کا بندوبست مرد کرے گا. اب آپ یہاں پہ پہنچ کے ذرا تھوڑا سا دیکھیں, تعبیر کا فرق دیکھیں. آپ کو گھر بٹھایا گیا اور آپ کو یہ پڑھایا گیا کہ جی آپ کو قید کر دیا گیا ہے, اور آپ کو گھر بٹھایا گیا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ساری ذمہ داری فلانے آدمی کی لگا دی گئی ہے, آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا, آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کی جو جاب ہے وہ دوسری ہے, ڈویژن آف لیبر ہے, ڈویژن آف ورک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حفاظت کے لیے ہے, یہ قید کے لیے نہیں ہے. یہ ہر فکر سے, غم سے, دوسری ہر پریشانی سے آزاد رکھنے کے لیے, تاکہ یکسو ہو کے آنے والی نسل کی جو ہے نا وہ پرورش کی جا سکے, یکسوئی کے ساتھ, بغیر کسی فکر کے, بغیر کسی غم کے کی جا سکے. اچھا, اب اس میں بھی ایک امبیلنس آ جاتا ہے. وہ کیا آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ اب فرض کریں کمانے والا مرد ہے تو وہ اسے نوکرانی بنا کے رکھے, یا وہ یہ سمجھے کہ یہ میری باندی ہے, یا یہ سمجھے میں اس کا مال ہے. اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی, اگر کسی کی یہ ذہنیت ہو تو اسے ایجوکیشن سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے ایکول کر دیں. ایکول تو کر دیں گے آپ, وہ آپ نے اس غلطی کی تلافی کر دی اپنے فہم کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی حکمت, لیکن یہ کچھ اور نتائج غلط نکالے گا. ان غلط نتائج کا جب آپ سامنا کریں گے 100 سال کے بعد, آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھائی اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. یہ چیز تھی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ انسان سیکھ کے وہاں جاتا ہے جہاں تک اسے وہی نہیں پہنچایا ہوتا ہے. اگر وہ کچھ اور یعنی پرورجن ہو گئی, کچھ نقصان کر کے, لیکن کافی کچھ نقصان کر کے پوری نسلیں برباد کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. تو پہلے ہی سے وہی کو اگر آپ مان لیں, اس کی گائیڈنس میں چلیں, تو اس یہ وہ جو ہے نا پیٹ کے بل گھسٹ کے چلنے کی نسبت آپ تن کر چل سکتے ہیں, آرام سے چل سکتے ہیں. تو پردے کے احکامات ہیں. یعنی یہ ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, دونوں کی, کہ یہ جو ڈویژن آف لیبر ہے یہ کسی پریجوڈس یا ڈسکریمنیشن کی بیس پر نہیں ہے. یہ بیسیکلی ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ جو انسان کی فطری ساخت ہے, جو اس کی سائیکولوجیکل ہو یا فزیکل ہو, یہ ان کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو خالق فطری ساخت میں بھی جو اختلاف رکھا گیا ہے, یہ بھی کوئی زیادتی کے لیے نہیں رکھا گیا ہے, یہ بھی پرپسفل ہے کہ جس طرح کے آگے کام کرنے تھے اسی طرح سے رکھا گیا. اب اس طرح تو دیکھیں نا, کسی کو اللہ نے یعنی اس کے مسلز مضبوط بنائے ہیں, تو کسی کو دماغ اللہ نے زیادہ دیا ہے, تو جس کے پاس دماغ زیادہ ہے وہ زیادہ کمائی کر لیتا ہے, جس کا دماغ کم ہے جسم میں وہ مزدوری کر سکتا ہے. تو دنیا میں کثیر تعداد میں تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر مضبوط لوگ پیدا کیے ہیں, دماغی طور پر طاقتور لوگ تو تھوڑے رکھے ہیں. تو یہ بیلنس کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے, تبھی تو یہ نظام چل رہا ہے, کیونکہ زیادہ ہاتھ چاہیے تھے نظام کو چلانے کے لیے. تو اسی طرح مرد اور عورت کی تقسیم بھی ہے جو اللہ نے کی ہے.
اور یہ ایک قالب ہے جو اس نے کسی کو مذکر قالب دے دیا, کسی کو مؤنث قالب دے دیا. انسان ہونے کے اعتبار سے تو اللہ نے برابر شرف دیا ہے, لیکن وہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا نا. دنیا میں اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں. جو ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا ہے, کسی کو اس کا درباری بنا دیا ہے, کسی کو اس کا جو ہے نا وہ غلام بنا دیا ہے. تو دنیا وہ اپنا اپنی, جیسے ڈرامے میں کسی کو کسی بھی ڈومین میں, مثلا جیسے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے, تو اخلاقی میدان میں عورت کا درجہ جو ہے وہ ماں کا 3 درجے بلند رکھے گئے باپ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دین الحکیم کا دیا ہوا دین ہے. یہ کسی عام کوئی ٹھوکریں کھا کے سیکھنے والی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا مظہر ہے. تو یہ اب ایک پورا جو ہے نا دیکھیں, اب اس ساری چیز کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ایک پورا سٹرکچر ہے جو دیا گیا ہے. اب وہ پردے کے احکامات ہوں گے. اچھا وہ جو ہے نا کام بھی اگر فرض کریں کوئی معاشی جد و جہد بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس کے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. کوئی عورت کا کمانا منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ سیگریگیشن آف سیکسز کے ساتھ ہے. تو وہ کیا مشکل کام ہے؟ مطلب وہ اگر کوئی نیت صاف ہو تو کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہو سکتے ہیں ایسے کارخانے ہو سکتے ہیں جس میں صرف خواتین ہی کام کرتی ہوں. ایسے جو ہے نا اسکول ہو سکتے ہیں, بچیوں کے اسکول ہیں, تو اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہ پرائمری اسکول سارے اگر آپ عورتوں ہی کے سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر ذرا تھوڑا مردوں کی نسبت جو ہے نا وہ نرمی زیادہ ہوتی ہے. تو بچے جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری لیول کے بچے, تو ان کو اگر خواتین سے پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ یعنی ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, گنجائش کی جا سکتی ہے, لیکن وہ نیک نیتی کے ساتھ. فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ سوچیں نا اس نظام میں ایک یہ ہوگا کہ جی ایک طرف تو آپ کا نکاح کی ایک عمر ہے, اس کے اندر نکاح ہو جائے, ایک راستہ آپ کے لیے سیٹسفیکشن کا یا اس موٹیو کے گریٹیفیکیشن کا ایک راستہ کھول دیا گیا. دوسری طرف کیا ہوا جی کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد قائم ہو, وہ تمام راستے بند کر دیے گئے جس سے بد اعتمادی پیدا ہو سکتی ہو, جہاں کہیں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہو. تیسری طرف اب اس کے بعد آتی ہے وہ پنشمنٹ کا تصور, اور بڑی ہولناک قسم کی, یعنی وہ روح کانپ جاتی ہے. آپ تصور کریں, چلیں 100 کوڑوں والی بات تو ایک طرف رکھیں, لیکن وہ جو ہے نا اب شادی شدہ آدمی ہے تو اس کو تو سنسار کیا جانا ہے. یعنی کتنی سخت سزا ہے, بہت سخت سزا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ بھی زیادہ سخت رکھا گیا ہے, یعنی میں اس کو ثابت کرنے کا شہادت 4 آدمیوں کی درکار ہے. ایسے کاموں میں بہت کم ہوتا ہے کہ شہادت ملے. یعنی ایک حد تک یعنی کیا بتایا گیا کہ جو بندہ بہت ہی ڈھیٹ ہو گیا ہو وہ پکڑا جائے گا نا, تو پھر اس کو سزا بھی اسی درجے میں دو. اور ویسے جس نے زندگی میں ایک دفعہ یہ سزا دیکھ لی ہو, اب آپ سوچیں نا ٹھیک ہے اس کے جذبات کبھی جوش ماریں بھی, لیکن یہ کہ جب اس نے وہ منظر اس کی نگاہوں میں آئے گا جو اس نے معاشرے میں دیکھا ہوگا, تو بالکل وہ جذبات جو ہے نا سرد پڑ جائیں گے, مان پڑ جائیں گے. تو یہ پورا پیکج ہے, اور یہ پورا پیکج اصل میں اس جو بھی اللہ نے موٹیو دیا ہے نا, اس کے تزکیے کے لیے ہے یا اسے ڈسپلن میں رکھنے کے لیے. اچھا, میں اگر آپ کی ابھی آپ نے فیملی کے پرسپیکٹو سے باتیں کی ہیں, اگر میں اس کو سم اپ کروں تو یوں میں کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ان فیملی کے انسٹیٹیوشن کو صرف سیکشل گریٹیفیکیشن کا انسٹیٹیوشن سمجھیں گے تو پھر خرابی پیدا ہوگی, پھر ضبط نہیں, آپ اس موٹیو کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے. یہ اس موٹیو کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی کے انسٹیٹیوشن میں اور بہت سی نارمز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جن کو کہ لنک اپ کیا گیا اس کے ساتھ, جس میں آپ نے کہا کہ باہمی اعتماد ہے, سینس آف رسپانسبلٹی ہے, آپس میں محبت کا جذبہ ہے, جو کہ مل کر اس کو کنٹین کرتے ہیں ایکچولی. تو اگر آپ اس کو ان آئسولیشن دیکھیں گے, اصل میں یہ کچھ یعنی آپ یہ دیکھیں نا, ویسے تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم محبت کا جذبہ, تو لیکن یہ کہ محبت روحانی بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہے. تو یہ کچھ ان کا آپس میں ایسا سرشت کا جو ایک لفظ ہے گدا ہوا ہونا, یعنی یہ روحانیت اور یہ جبلت آپس میں کچھ اس طرح گوند دی گئی ہے نا کہ یہ پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت کون سا جذبہ جو ہے نا حاوی ہے اور اس وقت کون سا جذبہ حاوی ہے. اس طرح گوندا گیا ہے اس کو. تو اب ایک وہ جو پیور لو ہے وہ ایک بہت بالکل مختلف چیز ہے, یہ ایک مختلف چیز ہے, لیکن یہ آپس میں گدی ہوئی ہیں. اچھا, جب وہ والی چیز یعنی جو اپنی ہمدردی اور اعتماد اور وہ جو رسپانسبلٹی اور وہ والی چیزیں جب بیدار ہوتی ہیں یا وہ جو موٹیو بنتے ہیں, تو یہ خود بخود نیچے چلا جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی یعنی ریاضت نہیں کرنی پڑتی, یہ خود بخود نیچے چلا جاتا ہے. یہ سیکنڈری اہمیت کا اختیار کر لیتا ہے.
وہ آگے آ جاتی دوسری شادی کا شوق بھی کم ہو جاتا ہوگا. ہے. اصل میں دیکھیں دوسری شادی ایک چیز تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کو بھی اگر ہم ایک ضرورت معاشرتی ضرورت کے طور پر دیکھیں تو وہ تو ایک بات اپنی جگہ پہ ہے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے مثلاً یہ کہ کوئی ایسا آدمی فوت ہو گیا, آپ کا عزیز ہے, قریبی ہے, کچھ اس طرح, اس کے بچوں کو اب دیکھ بھال کی ضرورت ہے. اچھا ان کی دیکھ بھال تو آپ کریں گے, اس کی بیوی کا کیا ہوگا؟ وہ دوسری شادی کرے گی تو یہ بچے پھر بھی رولیں گے, ان کو وہ ماں سے تو محروم ہو جائیں گے. اچھا وہ شادی نہیں کرے گی, بہرحال بہت بڑی قربانی ہے اگر وہ نہیں کرے گی, لیکن پھر کہیں نہ کہیں خرابی کا تو امکان رہے گا. تو اس میں ایک بیسٹ جو ہے نا سولوشن یہی بنتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی صورت پیش آ جاتی ہے تو ایک بات بالکل مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی باعث تسکین عمل ہے, زیادہ ہاں جی یہ بھول ہے, یہ بہت جلدی روئے گا. نہیں, اس ڈیبیٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں جو ابھی تک آپ نے کی ہے, تو اگر صرف سیکس کو مطلب شادی کے انسٹیٹیوشن کو آپ سیکشول گریٹیفیکیشن کا انسٹیٹیوشن سمجھیں گے تو پھر تو یہ بندے کے اندر مسئلہ پیدا ہوگا نا کہ میں ایک سے زیادہ ہونی چاہیے. بالکل, کیونکہ لذت جو ہے وہ تو آگے لے جاتی ہے. بہرحال میں اس کو چونکہ دین نے اس کی چھوٹ دی ہے, اگرچہ کہ اگر وہ آپ سورہ نساء کی وہ آیت دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے. مطلب محسوس ایسا ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یقیناً ایسا ہی ہے یا مسئلہ یہ بنتا ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا, مسئلے کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کا جو انداز ہے نا وہ یعنی ایک کو ترجیح دے رہا ہے, یوں لگتا ہے. یعنی وہاں سے جو ایک آتے ہیں نا وائب جو آتی ہے نا وہ ایک کو ترجیح دینے کی آتی ہے. اور ویسے تو دیکھیں نا ایک وقت وہ بھی تھا, پتہ نہیں 70 بھی ہوتی تھیں, 80 بھی ہوتی تھیں. پرانے جو ہم احوال پڑھتے ہیں نا بہت زیادہ شادیاں ہوتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے حضور کی حد تک تو 11 کی حد تک وہ رہا نا معاملہ, اس سے اوپر تو نہیں گیا. بعد والوں کے لیے 4 کر دیا گیا. تو اسلام نے گریجولی نیچے لایا ہے. یہ آج ہمیں یہاں سے 4 بہت نظر آ رہا ہے. اگر آپ پورے سفر کو سامنے رکھیں تو 4 80 سے 11, 11 سے 4 جی ٹھیک ہے نا. اور ساتھ وہ اشارہ جو میں نے کر دیا وہ بھی. تو یہ جو اس کے بعد ایک طرح سے معاشرتی جو ارتقاء کہیں یا اب جبر کہیں جو بھی کہیں, لیکن چیزیں ایک کی طرف گئی ہیں. اب دوسری ویسے ہی کوئی ناممکنات میں سے کسی کی چیز بن گئی ہوئی ہے. اور ویسے تو چلیں دیکھیں نا اب معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اندر جو ہے نا اگر تو وہ اسلامی معاشرہ جیسے ابھی ہم نے جس کا نقشہ کھینچا ہے تو اس کی صورتحال مختلف ہوگی. اگر وہ معاشرہ ویسا ہے جیسے آج ہمارا ہے تو اب اس میں تو بہرحال آپ یعنی یہ والا نقشہ تو نہیں ہے, آپ نظروں کی حفاظت بھی کر لیں جو بھی کر لیں تو باہر معاشرہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. اب اس کی کوئی تلافی, اس کا کوئی کفارہ بھی تو ہے نا. اس معاشرے کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا, اور ادھر وہ جو ہم نے کہا تھا نصب العین ہونا, ادھر اتنا فوکس ہونا کہ یہ ایک ہی پہ قناعت کرنا. تو جب دین قائم نہ ہو تو ایک پر قناعت کرنا در حقیقت ضرورت ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا پھیلنا پھولنا, یعنی جیسے کاروبار کو آپ نہیں پھیلا سکتے پھلا سکتے, تو ادھر بھی اپنی خواہش کو آپ کو لمٹ کرنا ہوگا اور ایک کی حد تک محدود رکھنا ہوگا. جہاں دوسری نیڈز کی یا نیڈز کی جو ہے وہ قربانی ہے, وہاں یہ بھی ہے, یہ قربانی ٹھیک ہے نا. ویسے بھی مطلب اس کا ایک تو یہ بھی ہے یعنی جب آپ اتنے فوکس ہوں تو ایک وقت ہم پر ایسا گزرا کہ بھائی جس میں یہ خطرہ ہوتا تھا یار کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اتنا فوکسڈ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے دل میں شادی کا خیال نہ آئے, تو ہم باقاعدہ اس کے اوپر جبر کر کے اسے شادی مطلب کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کل پرابلم بنے گی تو اس کو شادی کی ترغیب دینی چاہیے. تو یہ فوکس بندے کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کی طرف بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے وہ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے, اس حالات میں تو دوسری کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقامت دین کے کام پہ بندہ اتنا فوکس نہیں ہے. ہاں جی, سیرت میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ تعدد ازواج والے جو ہے وہ بعد میں ہی جا کر آئی ہے. پتہ ہے مکہ کے بعد ہی یہ آپ کو یا مدینہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ بھی بعد میں. بہت شکریہ خالد صاحب, آج ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے. ایک چیز میں سوچ رہا تھا وہ میں جو کرنا چاہ رہا تھا رہ گئی, وہ یہ تھا کہ وہ جو ہم نے کم نایاب ہونے کی اور اس کی جو بات کی تھی,
اب ہم اگر ویسٹرن سویلائزیشن میں دیکھیں نا تو کیا ہوا, عورت کی قدر ختم ہو گئی ہے. کیوں ختم ہو گئی ہے؟ دستیاب ہے, اور جب دستیاب ہے تو پھر اب کوئی شادی کیوں کرے؟ تو شادی کی اب ضرورت ہی نہیں رہی, کیونکہ وہاں پر عورت کو صرف ایک ٹول سمجھا تھا سیکشل گریٹیفیکیشن کا, وہ شادی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. وہ شادی کے وہ جو پھر وہی بات آ گئی. نے پہلے بھی ایک پاکستان کے سیاسی لیڈر کا ذکر کیا تھا کہ جب بھینس دودھ اویلیبل ہے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو بات وہیں پہ چلی گئی. اچھا, اس کا دوسرا نقصان کیا ہوا؟ کس کو ہوا؟ مرد کو نہیں ہوا. 80 سالہ بڈھے کو بھی جو ہے نا اگر پیسے ہیں اس کی جیب میں تو اس کے لیے وہ رستہ کھلا ہوا ہے. 20 سال کی عورت مل جاتی ہے, لڑکی مل جاتی ہے, ادھر عورت کو نقصان ہوا ہے. اس کی ایک خاص لائف ٹائم ہے جس میں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے ٹول کی حیثیت سے. اب وہ 40 سال کے بعد چلیں 50 تک وہ اپنے آپ کو مینٹین کر لے گی. اب جب ہمارے معاشرے میں یا اسلامی معاشرے کے اندر اس کے پاؤں تلے جنت آئی ہے, اس کے اگر 5 بیٹے ہیں, 6 بیٹے ہیں, 10 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹا جو بھی ہے یا بیٹیاں ہیں, وہ اس کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہیں کہ ہماری جنت اس کے پاؤں تلے ہے. اور اس کی پاؤں کے نیچے سے زمینی اس وقت اس کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لی جاتی ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ جتنے بھی آپ کا اچھی نیت ہو, آپ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور ٹھوکریں کھائیں گے. اب یہ وہ شے ہے جس نے یعنی وہاں اب کیا ہو گیا, دیکھیں کہ اب اولاد کی خواہش ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ اب ایک اور امبیلنس ہے کہ مرد نے اپنی عیاشی کے لیے تو استعمال کر لیا. اب اگر فرض کریں وہ اولاد ذمہ داری ہے تو اولاد کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ مرد کی. عورت کی ذمہ داری, اس معاشرے میں عورت کی ذمہ داری ہوگی نا, اسے سنبھالنا ہے. اب تو وہ تو اس لیے نہیں چاہتی کہ اولاد ہو کہ کل میں سنبھالوں گی کیسے. مرد ویسے ہی اپنی اس کے دودھ سے غرض ہے, اسے ذمہ داری پوری کرنے سے غرض ہی نہیں ہے. تو اب پورا معاشرہ آن سٹیک آ گیا یا نہیں کہ اب نسل آگے کیسے چلے گی. یہ تو تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. یہ اس لیے کہا تھا نا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو یہ تو بڑی نازک شاخ پہ جائیں گے. وہ برابری کا نعرہ تو بڑا اچھا لگا آپ کو, شانہ بشانہ والا, لیکن انجام یہ صحیح. تو یہ خاص طور پہ جو ہے نا ویسٹ میں اور جو یعنی ارتقاء کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اسکنڈینیویا ہمیں ٹاپ پہ نظر آتا ہے. وہ وہاں پہ جو ویلفیئر کا نظام ہے, اور وہ 2 خرابیاں ہیں بس. ایک یہ والی, یہ جو خواتین والا مسئلہ ہے, مرد اور عورت میں بالکل برابر کر دیا, حقوق و فرائض کا توازن. دوسرا یہ جو انہوں نے کر دیا ہے نا یہ ویلفیئر والا کام بہت اچھا ہے, اسلام نے اس کو کتنا وہ کیا ہے, لیکن اس کو جس طرح اسلام نے ساتھ ایک بیلنس بھی دیا ہے, یہ مطلب غیرت بھی دلائی ہے. یہ لوگوں کے ہاتھ کی میل ہے, یہ کوئی پسندیدہ چیزیں, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یہ اس طرح کی چیزیں کر کے تو ایک انسان کے اندر غیرت بھی پیدا کی, جبکہ اس معاشرے میں بالکل اسے برابر کر دیا. تو بہرحال آدمی جو ہے نا کمفرٹ زون سے نکلنا پسند نہیں کرتا. تو میں ابھی پرسوں ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یو کے میں سب سے زیادہ جو اسٹیٹس ہے جو ویلفیئر کے نام پر چیزیں دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. وہاں جا کے جناب وہ غیرت والی بات جو آپ کر رہے تھے, ایک تو یہ ہے نا کہ وہاں جا کے وہ اسائلم لے لیتے ہیں, دوسرا وہاں پہ وظیفہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے حق پرست بن کے پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے بھی کام شروع کر دیتے ہیں, تبدیلی لانا چاہتے ہیں پاکستان میں, ہمیں غیرت دلانا شروع کر دیتے ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے کافی زیادہ انلائٹن کیا آج اس موضوع پر. ہم نے ابھی بھی اس کو پورا کمپلیٹ نہیں کر سکے آج وقت کی قلت کی وجہ سے, تو ہم ناظرین انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جو تھوڑا سا احساس میں جو رہ گیا ہے اس ڈیبیٹ کا, ہم اس کو آ کے کمپلیٹ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.